نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16واں پارہ، کچھ عمل کی باتیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے دل کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جو بھی دعا مانگنی ہے دل سے یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ اس طرح نہیں مانگنی کہ پتہ نہیں قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ایسی جیسے بچہ ماں باپ کے پاس آتا ہے نا، اور کوئی بے شک کوئی الٹی پلٹی سی فرمائش لے کر آ جائے، اور جب وہ ماں باپ کو بتا نہیں لیتا، اگر فار ایگزامپل ایسے اکثر ہوتا ہے کہ مائیں کہیں بات کر رہی ہیں کسی دوسرے سے اور بچے کو کوئی چیز چاہیے اور وہ پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا، ماما ماما ماما، وہ کہتا رہے گا جب تک کہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی۔ اور جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گی اور وہ اپنی بات بتا دے گا تو وہ تسلی سے دور چلا جائے گا یا اپنا کھیلنے لگ جائے گا کہ ہاں اب میں نے بتا دیا۔ اور اسی طریقے سے جب اسے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ تب تک مانگتا رہتا ہے جب تک آپ کے منہ سے اچھا نہیں سن لیتا، جی ٹھیک ہے۔ جب آپ کے منہ سے ایک دفعہ اچھا سن لیتا ہے تو وہ چپ کر کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہاں اب اکنالجمنٹ ہو گئی، اب پتہ چل گیا، اب مجھے چیز مل جائے گی۔ تو بچے کی معصومیت کی طرح جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے اسی طریقے سے اللہ سے مانگیے، یقین کے ساتھ کہ اللہ کو ہی سنانا ہے، اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اور مانگیے، ہر نماز کے بعد دعا مانگیے، فرصت سے دعا مانگیے۔ آپ بتائیں کہ آپ کے 2 بچے ہیں اور ایک بچہ آپ کو چلتے چلتے کوئی بات کہہ کے چلا جاتا ہے، اور ایک بچہ آتا ہے آپ کے پاس بیٹھتا ہے، آپ سے پیار سے بات کرتا ہے اور آپ کی تھوڑی تعریف بھی کر دیتا ہے، اور پھر وہ کوئی فرمائش کر دیتا ہے، آپ کا کس کا دل کرے گا؟ کس کے لیے چیز بنانے کو دل کرے گا؟ یہ کس کا کام کرنے کو دل کرے گا؟ وہ جو جاتا جاتا تیزی میں کہہ کے چلا گیا، جس کی آپ کو بات کی پوری طرح سمجھ بھی نہیں آئی، یا اس کا جو آپ کے پاس بیٹھا اور تسلی سے اس نے آپ کے ساتھ بات کی یا فرمائش کی آپ سے؟ ظاہری بات ہے اس سے دل کرے گا نا جس نے آپ سے تسلی سے پیار سے بات کی، فرمائش کی آپ سے۔ کام تو آپ کو کرنا ہے، دونوں بچوں کا کرنا ہے، اس کا بھی کرنا ہے جو جلدی جلدی کہہ کے چلا گیا، اس کا بھی کرنا ہے جو آ کے پیار سے محبت سے جس نے کام کروایا۔ کام تو آپ کو کرنا ہے، محنت تو آپ کو دونوں پہ دینی ہے۔ تو لیکن یہ کہ دل سے آپ کس کا کریں گی، خوشی خوشی کس کا کریں گی؟ وہی نا جس نے آپ سے پیار سے بات کی۔ تو ایسے آپ نے اللہ سے بھی پیار سے بیٹھ کے مانگنا ہے، جلدی جلدی میں نہیں مانگنا۔ تہجد کے ٹائم ہے، تہجد کے ٹائم بہت ساری دعا کیجیے گا، اور تہجد کا ٹائم اللہ کو بہت پسند ہے۔ 2 احادیث ہیں، ایک حدیث میں اللہ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سجدے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا کمبینیشن ہے کہ رات کا تیسرا پہر ہو اور انسان سجدے میں ہو، قربت کی ایکسٹریم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے بالکل پاس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس وقت ہمیں اپنے دل کی ساری باتیں کرنی ہیں، ہمیں مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کو بھی بچوں پہ رکھ کے سوچ لیا کریں۔ انسان ہے جیسے یہ سب نیچر انسان کو سکھاتی ہے نا، بچے بھی بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ ایسے جب بچوں نے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے نا تو وہ یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب امی ابا کا موڈ ٹھیک ہوگا اس وقت بات کریں گے، جب اماں ابا کام نہیں کر رہے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں نا ہوتا کہ ابا آفس سے آئے ہیں اور وہ بھی گاڑی بھی اندر نہیں آئی ہے اور اب پہلے ہی اپنی کوئی فرمائش ڈال دیں، کیا جواب ہوگا؟ اچھا دیکھتے ہیں۔ یا اماں کچن میں لگی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ مصروف ہے اور بچہ کوئی فرمائش کر دے تو اماں کیا کہے گی؟ صبر کرو نا، ابھی سن لیتی ہوں، دیکھ لیتی ہوں، فارغ ہو کے بیٹھ تو لینے دو۔ یہ تو ہم انسانوں کی کہانی ہے نا۔
تو لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جائیں تو اس ٹائم پہ جائیں نا جب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ٹائم، اس ٹائم پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی فرمائشیں کریں نا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، سارے دل کی باتیں کریں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہیں دیا، کس نے کیسے بات کی، کس نے آپ کو کیسے چاہیے تھا، کیسے نہیں ملا، دن آپ ایسے گزارنا چاہ رہی تھی نہیں ایسے گزرا، اللہ آج کا دن ایسے گزار دینا، ہر طرح کی باتیں کریں جیسے آپ دوستوں سے، سہیلیوں سے کرتے ہیں، یا شاید اس سے بھی زیادہ، سہیلیوں سے بھی ہم کچھ رہ جاتے ہیں کہ ہاں یہ کیا سوچے گی۔ اللہ سے سب باتیں کریں، سب دل کی باتیں کریں، اور مانگیں، دل کھول کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، خوش ہو کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، شکر کر کے، پہلی دی ہوئی چیزوں پہ شکر کر کے مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تیرا شکر تو نے مجھے بہت زیادہ دے دیا، اب اور بھی تجھی سے لینا ہے، مان سے مانگیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صدیقین میں اس وجہ سے شامل کر لے کہ آخرت میں ان کا ساتھ ملے۔ انسان کی جس سے دوستی ہوتی ہے نا وہی پھر آخرت میں سامنے آئے گی، اللہ کی خاطر دوستی رکھیں گے نا تو آخرت میں بھی اللہ کی خاطر دوستی سامنے آئے گی، وہ گواہی دیں گے۔ اور اللہ سے جب مانگنا ہو، اللہ کو جب یاد کرنا ہو تو نماز اس کا سب سے پہلا ٹول ہے، سب سے پہلی چیز ہے۔ نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیں۔ نماز میں کے بعد کی دعا قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ جب نماز پڑھ کر ہٹیں تو سلام پھیرنے سے پہلے دعا مانگیں۔ عربی کی دعائیں چھوٹی چھوٹی بہت خوبصورت دعائیں ہیں، یاد کر لیں اور وہ مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور سب سے پہلی جو چیز مانگنی ہے نا اللہ تعالیٰ سے جب نماز پڑھ کر ہٹیں اور سلام پھیرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز مانگیں وہ والدین کے لیے مغفرت مانگیں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، بہت چھوٹی سی دعا ہے۔ اب والدین سے شروع کریں گی نا دعائیں، اپنی دعائیں مانگنا، تو آپ کی باقی ساری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور والدین کے ساتھ، والدین سے دعائیں مانگنی شروع کریں، اور والدین کے ساتھ اچھے اخلاق اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور جب کبھی مشکل ہو جائے نا تو ماں باپ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دیا کریں، اگر وہ پاس ہیں تو ان کی خدمت کرنی شروع کر دیں، آپ کی مشکل کا حل نکل آئے گا۔ اور کوشش کریں روٹین میں ہی اپنی دعائیں جب مانگنی شروع کریں نا تو والدین سے شروع کریں، آپ کی سب دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ والدین ہمارے اخلاق کے سب سے زیادہ، اچھے اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ ہمیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنے ہیں، انہوں نے جیسے ان کی سمجھ میں آئے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، تو ہمیں ان کے لیے بہت زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ سے اپنے لیے اچھے دوست مانگیں، ازواج کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اچھی اولاد کے لیے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ ہم سب کی اولادوں کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہمارے سب کے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد تکلیف میں ہے یا سیدھے راستے پر نہیں ہے، یا جو دنیا میں کہیں ناکام ہو رہے ہیں، یا جو آخرت میں بھی ناکام ہونے والے ہیں،
یا اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے بچا لینا. چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ انہیں یاد کر لیجئے اور بہت زیادہ مانگا کیجئے. ایسے ازواج کے لیے ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے میرے رب ہمیں اپنی بیویوں اور خاوندوں، زوج کا لفظ بیویوں کے لیے بھی آتا ہے اور خاوندوں کے لیے بھی آتا ہے. اگر خاوند مانگیں گے تو وہ بیوی مراد ہوگی، اور اگر بیویاں مانگیں گی تو خاوند مراد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. بہت چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں. اور اچھا ساتھی مانگا کریں، اچھا ساتھی، اچھا دوست. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کے گھر میں ہی آپ کا اچھا دوست آپ کو مل جائے گا تو پھر اس سے زیادہ بڑی اور نیکی کوئی اور نہیں ہو سکتی. ایک دوسرے کو نیکی کے کاموں میں سپورٹ کریں، ایک دوسرے کو جو اچھی بات پتہ چلتی ہے ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے سے شیئر کریں. ہو سکتا ہے اس وقت وہ بات نہ سمجھ میں آئے اگلے کے، ہو سکتا ہے آپ جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتائیں اور وہ آپ کے ہسبینڈ کی سمجھ میں وہ چیز نہ آئے اس وقت، لیکن کہیں دل میں کلک کرے گی، کبھی نہ کبھی کرے گی. اگر نہیں کرے گی تو آپ کا رویہ کبھی نہ کبھی کلک کرے گا. دعا مانگتی جائیں، اچھے ساتھ کی دعا مانگتی جائیں، اچھے ساتھی کی دعا مانگتی جائیں، اچھے دوست کی دعا مانگتی جائیں. دعائیں قبول ہوں گی، یقین کے ساتھ مانگیے. اور ہر کسی سے نرمی سے بات کرنی ہے، بھلے طریقے سے، بہت نرمی سے. اور فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے، وہ تو معمول بنا لیں اپنا فرض نماز کو ٹائم پر ادا کرنا ہے. لیکن فرائض اور نوافل کے ذریعے سے جو نفل ہیں، فرائض تو ہیں ہی، نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں. نفل پڑھنے کی کوشش کریں اللہ کا قرب لینے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ بس تیرا ساتھ چاہیے، تیرا قرب چاہیے، تو مجھ سے دور نہیں جانا، تو میرے پاس ہی رہنا. اور ان سب چیزوں کے لیے اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن کو ساتھی بنا لیتے ہیں، تو ہر دوسرے دن ایک نئی چیز کا انکشاف ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں پتا تھا، اب اللہ نے بتا دیا، اللہ نے سمجھا دیا. اب تو اس میں کوئی سوچ بچار ہے ہی نہیں اس کو عمل میں لے کر آنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا. ہر لمحے عمل کے لیے بس تیار رہنا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا، لبیک، بالکل ٹھیک ہو گیا، اب تو یہ اس کے منافی ہو ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے عمل اپنا آہستہ آہستہ قرآن اور سنت کے مطابق کرتے رہیں. اور اس کے بعد پھر جو عمل میں لے آئیں چیز، اس کے بعد نیکی پہ استقامت اختیار کریں، وہ کام کرتے رہیں. یہ نہیں کہ ایک دن کیا اگلے دن نہیں کیا، پھر نہیں کیا. کوشش کریں کنسسٹنسی سے کام کریں. تہجد بھی پڑھنی ہے نا، تو مہینہ 2 مہینے لگاتار اٹھ کے دیکھیں، نشہ ہو جائے گا. آپ کو لگے گا کہ اس کے بغیر تو اب میرا گزارا ہی نہیں ہے. اور جس دن کبھی جاگ نہیں آئے گی نا، اس دن آپ کو لگے گا کوئی چیز مسنگ ہے. اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر کسی وجہ سے کبھی ہم نہیں جاگ پاتے اور ایک عبادت ہم کنٹینیوٹی میں کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں، اور پھر اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے یا کسی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہم وہ نہیں کر پاتے ہیں، وہ نفل نہیں پڑھ پاتے یا قرآن نہیں پڑھ پاتے یا ہم تہجد نہیں پڑھ پاتے، تو ہمارا ثواب لکھ لیا جاتا ہے. ہمارے ثواب میں کمی نہیں آتی. اس دن ثواب فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ جیسے معمول کے مطابق یہ بندہ کرتا تھا، ایسے ہی آج بھی اس کا ثواب لکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چانسز دیے ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز دی ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو سدھار لو، سیدھے راستے پہ آ جاؤ. غفلت ہماری طرف سے ہے، غفلت ہمارے یقین میں ہے، یقین کی کمی ہے. ہم یقین ہی نہیں کر پاتے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے. ہم اللہ تعالیٰ کو بھی نا ایک جیسے انسان ہوتا ہے، بلکہ گیا گزرا انسان، اس کی طرح لیتے ہیں کہ مان لی بات، ٹھیک ہے مان لی، نہیں مانی چلو کوئی بات نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے.
اللہ کا خوش کر لیا، ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے، اللہ خوش ہو گیا. ناراض ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ غفور و رحیم ہے. ایسے تو ہم اپنے کسی پیارے کے ساتھ بھی نہیں کرتے کہ جب دل کیا بات مان لی، جب دل کیا نہیں مانی، جب دل کیا خوش کرنے والے کام کر لیے، جب دل کیا ناراض کرنے والے کام کر لیے. امیجن کریں جب آپ چھوٹے ہوں گے تو جب اپنے پیرنٹس کی بات، کبھی ایسے ہوا کہ ہم کبھی دل کیا مان لیا، دل کیا نہیں مانا؟ یہ دوستوں سے جس کے ساتھ ہم نے بنا کے رکھنی ہے، ان کے ساتھ کبھی ہم نے ایسے کیا کہ ہماری مرضی تمہاری مرضی ہو؟ اگر ہم دوستوں کے ساتھ کریں تو کہے گا ٹھیک ہے پھر تم اپنی زندگی جیو، میں اپنی زندگی جیتا ہوں. کبھی ہسبینڈس کے ساتھ ہم نے ایسے کیا کہ میری مرضی تمہاری مرضی، میں تمہیں کیوں خوش کروں، یا خاوند کہے میں تمہیں کیوں خوش کروں؟ ہم دنیا میں تو سب رشتے، سب جو ہمارے ریلیشنز ہیں، ہم ان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی خوشی کا، اگلے کی خوشی کا خیال رکھیں، اگلے کو خوش کریں، اگلے کی بات مانیں، اگلے کی جائز بات مانیں. تو اللہ تعالیٰ کی تو ساری باتیں جائز ہیں، اور اتنی بڑی ذات ہے جو ہمیں چلا رہی ہے، ہمیں اتنی نعمتیں دے کے اس نے دنیا میں ہمیں رکھا ہوا ہے. اس ذات کو ہم اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. کبھی دل کیا مان لیا، جب دل کیا نہیں مانا. تو اللہ سے دوستی کر لیں، پکی والی دوستی، کہ بس اللہ تو سب کچھ ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور تو کروانے والی ذات بھی تو اللہ کی ہے نا. اللہ تو کروا لے ہم سے، ہم تو بھول بھلائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تو ہم سے کرا لے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا. اب یہ سارے کام جو ہیں وہ کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی کر سکتے ہیں، اپنی کس طرح سے اپنی دعائیں منوا سکتے ہیں، یا پھر کس طرح سے اپنا یہ راستہ صاف کر سکتے ہیں. کچھ باتیں اس کے لیے. سب سے پہلے تو اگر آپ اولاد ہیں نا، ڈیفینیٹلی ماں باپ ہوں گے، یا پھر اگر فوت بھی ہو گئے ہیں تو ان کے لیے صدقہ کریں بہت زیادہ. اگر زندہ ہیں تو پھر آپ اچھی اولاد کی صفات اپنے اندر چیک کریں، پہلے لکھیں اچھی اولاد کی کیا صفات ہوتی ہیں، اپنی ڈائری میں لکھیے. یہ بچیوں کے لیے بہت اہم ہے، بچیوں کے لیے اپنی نوجوان نسل کے لیے، کہ اچھی اولاد کی صفات اپنی ڈائری میں لکھیے، اور پھر وہ چیک کیجئے کہ آپ اس میں کون کون سی ہیں. اور پھر لکھیے کہ کیونکہ ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے دعاؤں میں، ہر چیز میں مشکل آ جائے تب ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی. اس لیے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ ایسا ہے، تعلق ایسا ہے کہ ہم اس کو، اس میں چوائس نہیں ہے، یہ رشتہ اللہ نے بنا دیا ہے. دوستیاں ہم چوائس سے بنا لیتے ہیں، شادیاں ہم چوائس سے کر سکتے ہیں ہم، لیکن جو ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ ہم اس میں چوائس نہیں ہے. اور کسی رشتے میں اتنے زیادہ حقوق نہیں ہیں. ویسے تو چوائس کے بغیر بہن بھائی بھی مل جاتے ہیں جس میں کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے بھی حقوق ہیں. صلہ رحمی کرنے کو بہت کہا گیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ماں باپ کے حقوق پھر بھی سب سے بڑھ کے ہیں. تو اچھی اولاد کی صفات نوٹ کرنی ہے، اور اپنے اندر چیک کرنی ہے کہ کون کون سی ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کو لکھنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، کون سے طریقے اپنانے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. پھر ہی ہمیں یقین آئے گا نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طریقے سے پسند کریں گے، تو پھر ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پہ بڑھ جائے گا. اور اس کے لیے اپنے دوستوں کا جائزہ لینا ہے کہ وہ مجھے اللہ کے قریب کرتے ہیں یا غفلت میں رہنے دیتے ہیں. اپنی دوستیوں کو ٹھیک کر لیں، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے دوست دے دے.
جو میاں بیوی کے رشتے میں آ چکے ہیں وہ دیکھیں کہ آپ کے خاوند بیوی کو یا بیوی خاوند کو اللہ سے قریب کر رہی ہے یا دور کر رہی ہے. اگر آپ بیوی ہیں تو کوشش کیجیے اپنے خاوند کو اللہ سے قریب کیجیے، اور اس کے لیے آپ کو اللہ سے قریب ہونا پڑے گا بہت زیادہ. اللہ سے دعائیں بہت زیادہ مانگنی ہوں گی اپنے لیے، اچھی دوستی کے لیے. اور اگر آپ باہر، آپ کی دوستیاں بھی جو ہیں، تو گھر کی دوستیاں ہیں نا، باہر کی جو دوستیاں بھی ہیں آپ کی، جتنی آپ کی دوستیں ہیں، سہیلیاں ہیں، کزنز ہیں، ان میں دیکھیں کہ کون آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہے. جو آپ اللہ سے قریب کر رہی ہے آپ ان کے ساتھ مل جائیں، اور جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے آپ اس کو سمجھانے کی تو کوشش ضرور کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ مل کر اللہ سے دور نہیں ہو جانا. یہ تھے کچھ ہمارے 16ویں پارے کی کچھ اہم باتیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر 17ویں پارے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.